السلام علیکم مائی وردی ویورز. نیپال دی فیڈرل ریپبلک آف نیپال اس کا پورا نام ہے. نیپال پہلے بادشاہت تھی لیکن آج کل وہ ایک جمہوریت وہاں پہ ہے اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے. نیپال جو ہے یہ خشکی میں گرا ہوا ایک ملک ہے اور اس کو ہمالیہ کا گھر بھی کہا جاتا ہے. یہ بنیادی طور پہ چین کی سرحد جو ہے شمال میں چین کی سرحد لگتی ہے اور جنوب مشرق اور مغرب میں اس کے ہندوستان واقع ہے. بیسیکلی اس کو دونوں ممالک کے درمیان یہ ایک واقع ملک ہے. ایک چھوٹا سا خوبصورت ملک ہے اور اس کا سمندر سے کوئی وہ کنیکشن نہیں ہے. دارالحکومت اس کا جو ہے وہ کٹھمنڈو ہے اور اس کی آبادی جو ہے وہ 30 ملین ہے. 30 ملین آبادی کا یہ خوبصورت سا ملک ہے. اور اس کا اگر ہم جغرافیہ دیکھیں تو ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کا سب سے بلند ترین پہاڑ 8,849 میٹر بلندی ہے. اور لومبینی ایک جگہ ہے لومبینی، وہاں پہ جو ہے نا بھگوان بدھت بھگوان کی جو ہے نا وہ جائے پیدائش کہلاتی ہے. تو اس طرح سے یہ ایڈونچر اور روحانیت دونوں کا ملا جلا ایک کلچر ہے نیپال میں. اور اگر ہم اس کی ثقافت کی بات کریں تو وہاں ہندو مت اور بدھ مت بہت مضبوط مذاہب ہیں اور روایات کے ساتھ ساتھ وہاں پہ یہ ملٹی لینگویج کنٹری ہے. وہاں ایک سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں اور لسانی لحاظ سے وہاں پہ جو مین تہوار ہے، وہاں تو اور بھی تہوار ہیں لیکن ایک تہاڑ اور ایک دشین، یہ دو بڑے ان کے تہوار ہیں اور بڑے پیمانے پر ان کو منایا جاتا ہے. اور اگر ہم اس کی معیشت یا اکانومی کی بات کریں نیپال کی، تو وہاں پہ زراعت، سیاحت اور بیرون ملک جو ان کے افراد ہیں وہ جو اپنی ترسیلات بھجواتے ہیں وہ ان کا مین سورس آف انکم ہے. اس کے علاوہ وہاں ٹریکنگ کو پیمائی کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں جو اس کا ایک سورس آف انکم بنتا ہے. سیاست کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بادشاہت تھی نیپال میں. 2008 سے آنورڈ وہاں پہ جمہوریت ہے اور ملٹی پارٹی جمہوریت وہاں پہ ہے. اور اگر ہم اس کی عالمی کردار کی بات کریں، نیپال وہ کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن انٹرنیشنل اس کا رول ہے. وہ پیس کیپنگ فورسز جو یونائٹڈ نیشنز کی ہیں پوری دنیا میں اہم رول پلے کرتا ہے. اب یہ تو تھوڑا سا ایک اس کا ایک بایو ڈیٹا ہم نے ڈسکس کر لیا کہ نیپال ہے کیا. اب ریسنٹلی 8 ستمبر سے یہاں کچھ چینجز جو ہے نا وہ واقع ہوئی ہیں. وہاں پہ کچھ انسیڈنٹس ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ کیوں ہوئے، وہ ان کی ریزنز کیا ہے، پہلے وہ ڈسکس کر لیں کہ ہوا کیا. 8 ستمبر کو وہاں پہ 20-25 سال کے نوجوان جو اسکول اور کالج کی یونیفارم میں ملبوس تھے وہ سڑکوں کے اوپر آ گئے. یہ وہی جنریشن ہے جس کو جین زی کہا جاتا ہے، یعنی جنریشن زی. پھر کبھی کسی پروگرام میں یہ جنریشنز کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے، لیکن فی الحال یہاں پہ اس کا ذکر کرنا ضروری تھا کہ یہ جو ایج گروپ ہے 20-25 سال کے نوجوان اسکول کالج کے، اس کو جین زی کہا جاتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ایک چینج وہاں پہ نیپال میں لے کر آئے ہیں. ہوا یہ کہ وہاں پہ کٹھمنڈو کی سڑکوں کے اوپر ایک ہجوم آ گیا اور اس ہجوم کا جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹارگٹ وہاں کی گورنمنٹ، وہاں کی جو بلڈنگز تھی، وہاں کے جو سرکردہ لوگ تھے، وہاں بیسیکلی جو سرکاری املاک تھیں وہاں وہ ان کا ٹارگٹ تھے. انہوں نے وہاں فائنانس منسٹر کو بھی باہر نکال کے سڑکوں کے اوپر مارا اور پرائم منسٹر کے گھر کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں ان کی جو بیگم تھی پرائم منسٹر کی وہ جاں بحق ہو گئیں. اس طرح کے بے شمار واقعات ہوئے. اور یہ جو احتجاج وہاں پہ ہوا، اس کا احتجاج کا انتظام کرنے والی ایک حامی نیپال نامی تنظیم ہے جس نے یہ سارا آرگنائز کیا. یہ بیسیکلی حامی نیپال ایک NGO ہے جس نے یہ سارا احتجاج جو ہے نا اس کو آرگنائز کیا. اور 8 ستمبر کو اس احتجاج کے نتیجے میں تقریباً 19 لوگ مارے گئے اور 400 کے قریب زخمی ہوئے اور پھر وہاں کرفیو لگا دیا گیا. مگر یہ رکا نہیں ہے اور یہ جو ان کا دارالحکومت ہے نیپال کا کٹھمنڈو، وہاں سے نکل کے یہ مظاہرے دوسرے شہروں میں پھیل گیا اور پورے ملک میں ایک ایجیٹیشن کی جو ہے نا تحریک سٹارٹ ہو گئی. بیسیکلی اس تحریک کے کازز کیا تھے، یہ کیوں ہوئی، اس کے بھی اوپر بات کرتے ہیں. 26 کے قریب فردر اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں بہت سے لوگ، تقریباً 100+ لوگ مارے گئے اور تقریباً 1000+ لوگ زخمی ہوئے لیٹر آن. یہ تو ہم بات کر رہے ہیں 8 ستمبر کی. پھر 9، 10، 11، 12 کو اس میں جب زور پکڑا تو اس کے نتیجے میں بہت سی جانیں ضائع ہوئیں اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے اور بہت سی املاک کو نقصان پہنچا. اب یہ ہوا کیوں؟ یہ صرف ایک گورنمنٹ نے جو قانون بنایا تھا، وہ قانون 2023 میں انہوں نے بنایا تھا سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا. بیسیکلی اس قانون کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ سوشل میڈیا میں جتنے بھی پلیٹ فارم ہے، فیس بک ہے، اس میں آپ کا ٹویٹر ہے، اس میں جتنے بھی آپ کا ٹک ٹاک ہے، اس طرح کے تقریباً 26 کے قریب پلیٹ فارم ہیں، ان سب کی اس قانون کے اندر ریکارڈ یہ کیا گیا کہ وہ سارے نیپال کے ساتھ، نیپال کی گورنمنٹ کے ساتھ اپنی رجسٹریشن کروائیں گے. ہوا یہ کہ
کہ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ نہیں کروایا ایز ریکوائرڈ بائی دی گورنمنٹ، تو جس کے نتیجے میں گورنمنٹ نے ان تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بین کر دیا۔ جب یہ بین کر دیا تو اس کے نتیجے میں لوگ سڑکوں کے اوپر آئے، یہ ینگ جنریشن جس کو ہم جین زی کہتے ہیں، یہ لوگ سڑکوں کے اوپر آئے اور یہ ایک تحریک چلی۔ آیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا سمپل ہے اور یہی وجہ ہے؟ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے بیہائنڈ دا سین اور بہت ساری وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایک تو سب سے اہم وجہ جو ہے وہ ہے ایجوکیشنز۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایجوکیشن کا لیول کیا ہے، تو اس سے پہلے بنگلہ دیش میں ہوا، اس کے علاوہ ابھی سری لنکا میں ہوا، تو یہ اب نیپال میں ہوا۔ تو بیسیکلی ایجوکیشن کا جو رول ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم بنگلہ دیش کی بات کر لیں، وہاں 75% لوگ پڑھے لکھے ہیں، یعنی 75% لوگ ایجوکیٹڈ ہے وہاں پہ۔ نیپال کی بات کر لیں تو اگر میل فیمیل کو آپ کمبائن کرتے ہیں تو 76% ان کا ایجوکیشن ریٹ ہے، اور اگر آپ صرف میل کی بات کریں تو 84% ایجوکیشن ریٹ ہے۔ اور اگر ہم بات کر لیں یوتھ کی، جو اس میں سری لنکا میں ہے، تو سری لنکا میں 99% ایجوکیشن لیول ہے۔ تو یہ جو ایجوکیشن لیول ہے اس کا بہت امپارٹنٹ رول ہے اس ایجوکیشنز میں، اس چینج میں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ نیپوٹزم ہے، وہاں پہ بے روزگاری ہے، وہاں پہ کرپشن ہے۔ نیپال میں وہاں کے حکمران انتہائی درجے کے کرپٹ لوگ تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں بے روزگاری کی جو ریٹ ہے وہ 20% پلس میں ہے، یعنی مور دین 20% لوگ وہاں بے روزگار ہیں۔ تو وہاں کے لوگ باہر ممالک میں جا کے چھوٹی موٹی نوکریاں کرتے ہیں۔ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ وہاں کے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ یوکرین اور رشیا کی جنگوں میں جا کے حصہ لیتے ہیں، وہاں بھرتی ہوتے ہیں رشیا میں اور یوکرین میں، اور ایک چند مہینوں کی ٹریننگ کے بعد انہیں جنگ کا ایندھن بنا دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی قیمتی جانیں ضائع کرتے ہیں، اور وہاں سے ان کی ڈیڈ باڈیز نیپال میں آنی شروع ہو گئیں، اور صرف اس کے صلے میں ان کو ملتا کیا تھا؟ کوئی $4,000 کے بدلے وہ دوسری ممالک میں جا کے اپنی جانیں دینے لگے۔ تو یہ ایک بے روزگاری کا یہ لیول نیپال میں پہنچ گیا تھا۔ اور دوسری طرف وہاں کے جو حکمران تھے، جو کرپٹ حکمران تھے، ان کی اولادیں اپنی شو بازیاں کرنے لگی تھی سوشل میڈیا کے اوپر، اپنا مال و دولت، اپنی شاہانہ لائف وہ دکھا رہی تھی۔ تو جس کے نتیجے میں یہ وہاں پہ ایک ریولٹ کریٹ ہوا اور وہاں گورنمنٹ چینج ہوئی۔ اب ود دا پیسج آف ٹائم وہاں پہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کو وہاں پہ ریزائن کرنا پڑا۔ اگر ہم یہ بات سٹارٹ کریں تو 4 ستمبر 2025 کو یہ ایجوٹیشن سٹارٹ ہوئی، جہاں پہ 26 کے قریب سوشل میڈیا کو بین کیا گیا۔ 8 ستمبر کو تقریباً 19 کے قریب لوگ جو ہے نا اس میں مارے گئے، اور اسی طرح 100+ جو ہے نا وہ زخمی ہوئے۔ 9 ستمبر کو جو ان کے پرائم منسٹر ہیں KP شرما اولی، انہوں نے ریزائن کر دیا، اور اسی طرح سے آنورڈ وہاں کی جو ایکس چیف جسٹس ہیں نیپال کی سپریم کورٹ کی، انہوں نے ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر چارج لے لیا، اور مارچ 2026 میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ نیو الیکشن ہوں گے۔ تو یہ 5-6 چیزیں تھیں، بے روزگاری تھی، نیپوٹزم تھی، کرپشن تھی، وہاں پہ لوگوں کو جسٹس نہیں مل رہا تھا، سوشل میڈیا ایک ون آف دی ریزن تھی۔ تو یہ ساری ایسی ریزن تھی جس کے نتیجے میں وہاں پہ ایک چینج آیا، اور اس کے بیک پہ آپ دیکھیں چاہے نیپال ہو، چاہے سری لنکا ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، تو وہ ایجوکیشن تھی۔ وہاں لوگوں نے وہاں پہ شعور ان میں تھا اور ایجوکیشن لیول تھا جس کے اگینسٹ لوگ آئے، اور انہوں نے اپنا جو ایک رائٹ تھا احتجاج کا اس کو یوٹیلائز کیا۔ مگر وہ احتجاج جو ہے نا وہ ڈیڈلی اس میں مظاہروں میں جو ہے نا ایجیٹیشنز میں اور لڑائی جھگڑے میں کنورٹ ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہاں پہ گورنمنٹ چینج ہوئی۔ تو یہ لیٹسٹ سچویشن تھی نیپال کی۔ امید ہے کہ یہ انالیسز اور فیکٹس چیک آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ اپنے کمنٹس کی صورت میں فیڈ بیک دیں گے۔ السلام علیکم۔